اس وقت میں موجود ہوں اڈیالہ جیل کے باہر. نعیم حیدر پنجوتا اور اس کے علاوہ باقی وکلاء یہاں موجود ہیں. نعیم پنجوتا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے، آج پھر دوبارہ اجازت نہیں دی گئی اندر جانے کی، یہاں موجود ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جب یہ اوپر سے لیٹ جاتے ہیں نا جو روکتے ہیں، تو پھر اجازتیں صبح صبح بھی مل جاتی ہیں. اور یہ کپتان کی، ہمارے لیڈر کی، عمران خان کی یہ فتح ہے، یہ جیت ہے کہ ان کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑا. اگر تمہیں اتنا ہی تھا کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں یا ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں یا عوام نہیں ہے، تو پھر کیوں کنٹینر لگائے؟ پھر کیوں پورے پاکستان کو آپ نے ایمرجنسی بنا دیا؟ پھر کیوں آپ نے رکاوٹیں ڈالی؟ پھر کیوں آپ نے یہاں پر کرفیو نافذ کر دیا؟ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ عوام کدھر کھڑی ہے، آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ لوگ سمندر کی طرح نکل گئے، آپ کو پتہ چل گیا تھا، اور پھر آپ کو جانا پڑا اڈیالہ جیل میں اور قیدی نمبر 804 کو جا کر ریکویسٹ کرنی پڑی کہ کسی صورت جو ہے آپ رکوائیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں صبح جا کے قیدی 804 کے پاس منتیں کی گئی ہیں، مہربانی کر کے رکوا دیں. نہیں، صبح دیکھیں، صبح کی میں منتوں کی نہیں بات کر رہا. اچھا. میں رات جو 11 بجے جو گئے ہیں، جنہوں نے جا کر منتیں کی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ پوچھیں ذرا، وہ جو آپ کے گھر چھاپے مرواتے ہیں ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے، جو آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ حسنین جو ہے وہ کیوں جاتا ہے، جا کر جلسے کی کوریج کر رہا ہے. اور دیکھیں، تحریک انصاف نے رات کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے تمام کور کمیٹی اور جتنی لیڈرشپ ہے ان کی ذمہ داری ہوگی. ایک منٹ اس طرف آتے ہیں. مطلب وہ کہا جاتا ہے کہ قیدی 804 کے پاس چلے جائیں، ہماری وہ جو ساری بیٹری ہے اس کے پاس ہے. تو قیدی 804 کے پاس رات کو جایا گیا ہے، اس کے بعد کہا گیا کہ مہربانی کریں لوگوں کو روک لیں، سمندر آ رہا ہے. اسی طرح ہوا ہے. دیکھیں، آپ نے میرے لفظوں کی ترجمانی کی ہے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا، جب صبح بھی وکلاء کے اوپر پابندی ہو، میں ابھی بھی باہر کھڑا ہوں، مجھے نہیں جانے دیا جا رہا. ٹھیک ہے، جب صبح بھی پابندی ہو اور ان کی بہنیں، ان کی فیملی، وکلاء 11 بجے تک، 10 بجے کا سماعت کا ٹائم ہو اور 12 1 بجے تک کھڑے ہوں اڈیالہ جیل کے باہر، اور صبح سویرے 7 بجے آپ کو پروٹوکول ملے اور سیدھی گاڑیاں اندر جائیں، تو کیا اس کا مطلب ہے؟ کون ہے اس وقت جو عمران خان کو جیل میں جس نے رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جو پابندیاں لگاتا ہے؟ پھر اس نے پابندی ہٹائی ہے. کیوں ہٹائی ہے؟ کیوں آپ کو لیٹنا پڑا ہے؟ الحمدللہ یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ ہمارے خان کی جیت ہے، تحریک انصاف کی جیت ہے، تمام ورکر کی جیت ہے. اور میں جتنے ہمارے ورکر جو میرا یہ میسج سن رہے ہیں، پیغام سن رہے ہیں، میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دل برداشتہ نہ ہو. دیکھیں، آپ اگر دیکھ لینا قائد اعظم محمد علی جناح نے کتنی اسٹرگل کی، اس وقت بھی کیا کیا ان کو پریشانی، کیا ان کو پوسٹ پون پڑا اور کدھر ان کو کمپرومائز کرنا پڑا. تو آپ ڈیفینیٹلی ایک پلان ہوتا ہے جو آپ بناتے ہو، ایک پلان ہوتا ہے جو اللہ بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو پلان بناتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو لہٰذا جو اب جلسے کی کال دی جائے گی، رات کو یہی طے ہوا ہے کہ وہ پھر منوان اس کو پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، کیونکہ یہ لاسٹ جو ہے وہ وارننگ دی گئی ہے کہ لاسٹ ٹائم یہ پوسٹ پون کیا جا رہا ہے. وہاں پر 9 مئی والا دوبارہ یہ انتشار، یا جو وہاں پر علماء کرام جو بھی جتنی ریزن بھی ساری بنی جو آئے ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر، ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر انتشار ہو. لیکن اگر یہ اسی طرح سے کرتے رہیں گے اور جان بوجھ کر ہمارے لیے دفعہ 144 لگائیں گے، تو اس چیز کے ذمہ دار یہ ہوں گے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اپنا راستہ بنا کر اسلام آباد جلسہ کرے. کیونکہ لاہور والا جلسہ جو ہے وہ ابھی تک ادھر کوئی فائنل شیڈول نہیں ہوا. جلسہ اسلام آباد میں ہی ہونے جا رہا ہے، اور اسلام آباد والا جو جلسہ ہے وہ 8 کو ہوتا ہے، یا کوئی آگے پیچھے ڈیٹ ہوتی ہے، یا فائنل جو آپ کے سامنے شیڈول آ جائے گا. جی اچھا، اگر جس طرح اس دفعہ ہوا ہے کہ NOC دے کے این ٹائم پہ کینسل کیا گیا، لاسٹ ٹائم بھی اسی دفعہ ہوا، تو اگر 8 کو بھی اس طرح ہو جاتا ہے تو ورکرز تو بڑے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں، اس دفعہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ کسی صورت کینسل نہیں ہوگا. اور جو جلسہ کینسل ہوا ہے وہ بھی ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کتنے منت ترلے کروا کے وہ رات کو پہنچے ہیں اور انہوں نے کال کروائی ہے. وہ پوچھیں ان سے کہ جو پھر ڈر گئے خان سے، پھر ڈر گئے عوام سے، وہ پوچھیں ان سے. اور پھر خان صاحب کا فیصلہ ہے، خان صاحب نے اس میں فیصلہ دیا اور سارا ملتوی. اچھا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بڑی لاجیکلی بات کی ہے کہ یہ تقریباً دن کے 12 بج چکے ہیں، انہیں اس ٹائم تک اس دھوپ میں اندر نہیں جانے دیا. ایک طرف عمران خان کی بہنوں کو دن ٹائم روک لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف 7 بجے ہی اندر جانے دیتے ہیں کہ آئیں جی مہربانی کریں، آپ اندر جائیں، اندر آ کے آپ عمران خان سے بات کریں. ایسی بات؟ بالکل آئیں بات کریں. فون جاتا ہے کہ آئیں، آپ کو بلایا گیا ہے، آئیں، آپ کی ملاقات ہے، آپ جائیں، آپ کو اجازت ہے. سواگت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سواگت، نمستے لندن ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں، تو قیدی 804 کے پاس ایک دفعہ پھر پہنچ گئے ہیں، ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ضرورت پڑ گئی ہے قیدی 804 کی ایک دفعہ پھر. تو دیکھیں، عوام بے وقوف نہیں ہے نا.
कौन है रात को जो फोन करवा रहा है, कौन है जो मीटिंग कंडक्ट करवा रहा है, कौन है जो इजाजत भी दे रहा है, कौन है जो कहता है कि आप आ जाएं अंदर, कौन है जो कहता है 7 बजे भी आपको जाने दिया जाएगा, जहां पर मुलाकात का दिन है लेकिन जुमरात को मुलाकात दोपहर 2 बजे होती है, सुबह 7 बजे मुलाकात, उस दिन वकला की भी मुलाकात नहीं करवाई लेकिन वो मुलाकात करा दी। वैसे तो सियासी मीटिंग के ऊपर पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी मीटिंग जो है आपने फिर रास्ते खोल दिए, क्यों खोले? अच्छा, सो नहीं पंजोता साहब, आप ये कह रहे हैं कि पूरा निज़ाम एक जेल में जाके बैठ गया और जाके तरले मिन्नतें की जा रही हैं कि किसी तरह इन लोगों को रोक लें। देखें, बात यह है ना कि भाइयों ने देख लिया कि आवाम जो है वो किस तरह निकल रही है, ना कंटेनर से रोका जा रहा है, ना कर्फ्यू से रोका जा रहा है। आपने कभी देखा कि मोटरवे बंद हुई हो? क्यों मोटरवे बंद करना पड़ी? जो आवाम के सेंटिमेंट्स होते हैं ना, टेम्परेचर होता है, लोग देख लेते हैं तो समझ आ गई कि भाई जाओ और फिर मना लो कि मुलतवी किया जाए। टेम्परेचर बहुत हाई था, आपने बता दिया। टेम्परेचर तो फिर डेफिनेटली हाई होता है ना, हाई होता है तो फिर ऐसे फैसले लिए जाते हैं। अदरवाइज तो तौहीन है ना आपकी कि आप किसी को बंदे को बंदा समझें, अदरवाइज तो तौहीन है। बहुत शुक्रिया जी। नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा है कि कैदी 804 के पास जाया गया है, कॉल्स की गई हैं, मिन्नतें की गई हैं कि कैदी 804 किसी तरह ये ऐलान कर दे कि मेरी आवाम एक दफ़ा रुक जाए। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा इस आवाम को रोक लें, एक दफ़ा आवाम को कहें कि बाहर ना निकलें। और नईम हैदर पंजोता इस टाइम तक बाहर हैं, इन्हें आज रोका गया लेकिन कल 7 बजे नहीं रोका गया। ये बहुत बड़ा इशारा, कल 7 बजे नहीं रोका गया और आज रोका गया। नादिया हटक भी कुछ कहना चाह रही है। नादिया, क्या कहना चाह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कल इस वक्त कल बल्कि मैं हसनैन को देख रही थी कि लाइव भी आया हुआ था और मैंने कहा था कोई बात नहीं, इंसान जब अपनी आंखों देखे, जैसे डॉक्टर नवाब और आप हसनैन यहाँ पर 1-1 मिनट का कवरेज कर रहे थे, तो आप लोगों की बात बोलना भी उतना ही अहम है ना कि कोई और आके बोले। और मैं जब कल यहाँ पर मौजूद थी तो मेरे सामने ही प्रेस टॉक हुई और मैं उसका पार्ट नहीं बनी, इसलिए कि मुझे बिल्कुल मालूम था कि क्या तवक्को की जाएगी और ज़रूरी था, क्योंकि आज़म सवाती साहब को स्पेशली बुलवाया गया था। मैं एक ही बात कहूँगी कि रात के 12 बजे फ़ोन क्यों बजे? ठीक है, रात के 12 बजे फ़ोन क्यों बजे? और कैदी 804 की मिन्नतें की गई कि अवाम को रोक लिया जाए। सुबह 7 बजे आपको एक बात बताऊं कि आज की तारीख में मैंने नहीं देखा, मैं रोज़ाना इस अडयाला जेल, अटक जेल से अडयाला जेल की दरवाज़ों और इस दीवारों के साथ होती हूँ और एक एक बंदा, यहाँ तक कि कीड़ा भी अंदर जाता है तो अब पहचाना गया है। तो सुबह सुबह 1.5 घंटे की मुलाकात, उसमें नाश्ता होना और रात से इमरान खान के लिए बात होना, तो ये हुकूमत आपके लिए एक घबराने वाली बात है। हुकूमत आपने घबराना नहीं है, जरदारी आपने घबराना नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिलावल आपने घबराना नहीं है और स्पेशली मरियम आपने नहीं घबराना। ठीक है, देखें जी, नादिया भी कह रही हैं कि सुबह 7 बजे कभी दरवाजे नहीं खुले, जैसा कि नईम हैदर पंजोता ने भी कहा कि सुबह 7 बजे कभी दरवाजे नहीं खुले। आज इन्हें रोका गया है, कल किसी को रोका नहीं गया, बल्कि कैदी 804 की मिन्नतें की गई हैं किसी तरह इस अवाम के समंदर को रोक लिया जाए और कैदी 804 ने आखिरी वार्निंग दी है और अगला जलसा होगा। बाकी जो भी अपडेट होगी